بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 948، اعتراض نمبر 3 اور اس کا جواب۔ کیا حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ تبلیغی جماعت سے ناراض تھے؟ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعتراض نمبر 3، کیا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ تبلیغی کام کے مخالف تھے اور اسے فتنہ کہا کرتے تھے؟ جواب نمبر 3، اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ دیگر علماء کی طرح شروع میں تبلیغی جماعت سے خفا تھے، مطمئن نہیں تھے اور فتنہ بھی کہا کرتے تھے، لیکن بعد میں تبلیغی کام کھل کر سامنے آیا تو تبلیغی کام کو پسند بھی فرمایا اور اس کے سرپرست بن گئے۔ اس قسط کو غور سے پڑھیں اور سنیں۔ اس قسط میں تھانہ بھون بھیجی گئی جماعت کی کارگزاری بھی شامل ہے، جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھیجا تھا، اور اس کی کارگزاری سن کر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مولوی الیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشکالات جو اس دعوت کے کام کے بارے میں تھے وہ بھی دور ہو گئے۔ چشمدید گواہ کا آپ بیتی کی روشنی میں چشم کشا بیان۔ جب حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے تبلیغی کام شروع کیا اور میوات والوں کو گھروں سے نکال کر جماعتیں بنا کر یو پی کے علاقے میں روانہ کرنی شروع کی تو اکثر علماء میں تذکرے شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہے، مولانا نے یہ کیا شروع کر دیا۔ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے کانوں میں جب یہ خبریں پہنچی تو آپ گھبرا گئے۔ فرمایا کہ لوگ تو علماء کی بات قبول کرنے کو آمادہ نہیں، یہ میوات کے ان پڑھ لوگ کیا تبلیغ کریں گے؟ یہ تبلیغ نہیں بلکہ دین میں ایک نیا فتنہ ہے، یا امت میں ایک نیا فتنہ فرمایا۔ حضرت جی اول نے دوسرے علماء کے فرمان بھی سنے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا فرمان بھی سنا، لیکن کسی قسم کا جواب نہ دیا، نہ زبانی نہ تحریری۔ وقت کا انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ حضرت جی نے 1933 میں سردیوں کے موسم میں میوات سے 200-250 کے قریب 2 ماہ کے لیے لوگوں کو نکال کر جماعتیں بنائیں، علاقے تجویز کیے۔ حضرت نے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے دہلی کی شاہجہاں مسجد عرف جامع مسجد سے جماعتوں کو ہدایت دلا کر دعا کرا کر روانہ کیا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ جماعتوں کو ہدایت فرما رہے تھے۔ جوش بیان میں فرمایا کہ وہ کام ہے کہ اس سے باطل ختم ہوگا اور انگریزوں کی حکومت ہندوستان سے مٹ جائے گی، اور اس لال قلعے پر یہ جھنڈا جو لہرا رہا ہے سرنگو ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہی تھا کہ لال قلعے کا جھنڈا بغیر کسی ظاہری سبب کے اچانک گر گیا۔ جامع مسجد اس وقت بھری ہوئی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر سب نے زور سے اللہ اکبر کہا۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی نے ڈانٹ کر فرمایا، آج لوگ اپنے سارے جوش کو نعروں میں ختم کر دیتے ہیں، میں ایک عمل کو بتلا رہا ہوں، اس کو سمجھو۔ کچھ جماعتیں کرنال پانی پت کی طرف روانہ کی، کچھ سہارنپور کے اطراف میں اور کچھ کاندھلا کے چاروں طرف کے علاقوں میں روانہ کی۔ وقت پورا ہونے پر ایک کے لیے کوئی مقام طے کر لیا کہ وہاں سب جمع ہو جانا، میں آ کر واپسی کی بات سمجھا کر اور مصافحہ کر کے چھٹی دے دوں گا۔ کاندھلا کے اطراف کی جماعتوں کو آخری وقت میں کاندھلا میں ہی جمع ہونے کو فرمایا۔ وہ ایام بھی آ گئے کہ جماعتوں کا وقت پورا ہو گیا۔ یہ لوگ جو کہ کاندھلا کے اطراف میں بھیجے گئے تھے کاندھلا میں جمع ہو گئے۔ حضرت جی تشریف لائے، بہت ہی مسرور اور مگن تھے، اپنے خاندان والوں سے کہہ کر پرتکلف دعوتیں کھلائی اور ان کے کام کو خوب سراہا۔ پھر فرمایا، دوستو تم کل 60 آدمی ہو، اپنے میں سے صرف 8 آدمی یا 10 دن کے لیے مجھے ایسے دے دو کہ میں جہاں ان کو بھیجوں وہاں چلے جائے۔ لیکن سب کو واپس گھر جانے کا شوق اس قدر تھا کہ کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب 2 دن تک مسلسل ترغیب دیتے رہے، کبھی حضرت مولانا احتشام الحسن صاحب ترغیب دیتے، کبھی آپ دیتے۔ دوسرے یا تیسرے دن حضرت میاں جی محمد عیسیٰ فیروز پوری نے عرض کیا کہ حضرت میں تیار ہوں۔ حضرت بہت خوش ہوئے، گلے سے لگا لیا، خوب دعائیں دی۔ پھر حضرت نے سارے احباب کو متوجہ کر کے فرمایا کہ یہ بچہ یعنی میاں جی عیسیٰ صاحب
اس وقت ان کی عمر 17 سال کی تھی، تیار ہے، کیا تم اس سے عبرت حاصل نہیں لیتے؟ یہ تو عمر میں تم سے کم اور حوصلے میں سب سے بلند ہے۔ اس کے بعد جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے ناموں کی یہ فہرست ہے: نمبردار محراب خان صاحب، منشی نصر اللہ صاحب، حافظ عبد الرحمن صاحب، حاجی سعد اللہ صاحب، مولوی ابراہیم صاحب۔ عبداللہ سقا فیروز پور نمک نے بھی ارادہ فرما لیا۔ ایک لڑکا فیروز پور نمک کا اور بھی تھا، جس کے بارے میں صحیح یاد نہیں آ رہا کہ کون سا تھا۔ غالب گمان وہ حسن خان تھا۔ یہ کل 8 نفر کی جماعت تھی۔ منشی نصر اللہ صاحب کو امیر مقرر فرمایا اور نمبردار محراب خان کو ذمہ دار قرار دے کر حضرت نے بہت دعاؤں کے ساتھ اس مختصر سی جماعت کو مندرجہ ذیل ہدایتیں دے کر روانہ فرمایا۔ روانگی کی ہدایت: وقت گزارنے کے اصول اور اعمال بتلانے کے بعد فرمایا، تمہاری جماعت کو تھانہ بھون بھیجا جا رہا ہے، لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے تھانہ بھون کے قرب و جوار میں کام کرتے رہنا، اس قدر محنت کرنا کہ حضرت تھانوی تک تمہاری محنت کے تذکرے پہنچنے لگے، یہاں تک کہ حضرت اقدس تھانوی کی طرف سے تمہاری جماعت کو تھانہ بھون پہنچنے کا حکم آ جائے۔ قرب و جوار میں صرف 8 یوم کام کرنا، اگر اس عرصے میں حضرت کا پیغام مل جائے تو تھانہ بھون چلے جانا، اور پیغام نہ پہنچے تو واپس نظام الدین آ جانا۔ اگر پیغام مل جائے تو بہت استغفار کرتے ہوئے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے سیدھے حضرت کی خانقاہ میں پہنچ جانا اور بہت ہی آداب و احترام کے ساتھ داخل ہونا۔ جب تمہیں حضرت بلا کر کام کے بارے میں پوچھے تو صحیح اور صاف مختصر الفاظ میں کام کے اصول و طریقے عرض کر دینا۔ کسی بات میں جھجکنا اور ڈرنا مت۔ اگر حضرت دریافت کرے کہ کتنے دن ٹھہرو گے تو عرض کرنا 3 دن۔ اس کے بعد اگر حضرت زیادہ ٹھہرنے کو فرماویں تو عرض کر دینا کہ جتنا حضرت فرماوے اس قدر ہم ٹھہرنے کو تیار ہیں۔ کھانے کے بارے میں دریافت کریں تو صاف عرض کر دینا اپنا پکاتے ہیں۔ حضرت کھانا کھلاویں تو بہت ہی شوق اور رغبت کے ساتھ قبول کر لینا، کیونکہ بزرگوں کے سوکھے ٹکڑے بھی بڑی بڑی نعمتوں سے بہتر ہیں۔ روانگی کی ہدایات اور نصاحی کے بعد دعا فرمائی، جس میں آپ پر اس قدر گریا تھا کہ سارا مجمع بھی روتا رہا۔ اس سب سے فراغت کے بعد جماعت کو روانہ فرمایا۔ کاندھلا سے باہر دور تک آپ ساتھ چلتے رہے۔ یہ آپ کا معمول تھا کہ جب جماعت کو روانہ کرتے تو دور تک پہنچانے کے لیے تشریف لے جاتے۔ چلتے چلتے بھی نصاحیں فرماتے رہے۔ ایک طرف آپ پر انتہائی مسرت کے آثار اور اسی میں کبھی کبھی اس قدر فکر اور بوجھ محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے بدن مبارک میں تھر تھری پیدا ہو جاتی۔ الغرض جماعت کو دور تک پہنچا کر آپ لوٹے اور مڑ مڑ کر بار بار آپ کو دیکھتے جاتے تھے اور کاندھلا کی طرف چلتے جاتے۔ یہی حال جماعت کا رہا، چونکہ آپ نے قیام کے مقامات طے نہیں فرمائے تھے اور فرما دیا تھا کہ جہاں مناسب سمجھو ٹھہر جانا۔ سفر پیدل تھا۔ مغرب کے وقت شاملی پہنچے۔ سردی کا موسم تھا، اس لیے ساتھیوں کا مشورہ شاملی ہی میں قیام کرنے کا ہو گیا۔ وہاں گشت کیا، لوگ جمع ہو گئے، مختصر سی بات رکھی، تشکیل بھی کی۔ مقامی کام کرنے کے لیے جماعت بن گئی۔ رات گزار کر صبح پھر چل دیے۔ کہاں جاوے سمجھ کام نہیں کرتی تھی۔ چلتے چلتے کیڑی پہنچے، وہیں ٹھہرنا طے ہو گیا۔ مسجد میں داخل ہوئے۔ عصر کا وقت قریب تھا۔ وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر تحت المسجد پڑھی۔ مشورہ کیا کہ اذان ہونے لگی۔ امام صاحب سے ملاقات کی، آنے کی غرض سامنے رکھی۔ امام صاحب خاموش رہے۔ مسجد میں اہل حدیث حضرات کا غلبہ تھا، اس لیے نماز جلدی ہی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک صاحب نے امام صاحب سے پوچھا کہ یہ بسترے کیسے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا ایک جماعت ہے جو نظام الدین سے آئی ہے، میوات کے لوگ ہیں۔ کڑک کر کہا کیسی جماعت، کیوں آئی ہے، کیا کرے گی، یہاں ضرورت نہیں، ان سے کہہ دو یہاں سے چلے جائیں۔ ان باتوں کو سن کر جماعت سہمی سی ہو گئی، دل ہی دل میں دعا کرتی رہی۔ اشاروں میں امیر صاحب سے مشورہ کرتے رہے کہ امیر صاحب اٹھے، ان صاحب سے مصافحہ کیا، اپنا مقصد بیان کیا اور بتایا کہ ہم گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں لاتے ہیں، کلمہ سکھاتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، اپنا پکا کر کھاتے ہیں۔ یہ بات سن کر بمشکل اس پر راضی ہوئے کہ گشت اور بیان کی اجازت ہے، قیام کہیں اور جگہ کرنا۔ خدا کا شکر ادا کیا۔ بعد میں تحقیق امام صاحب سے کی کہ یہ کون صاحب تھے؟ فرمایا یہ نواب عبد الکریم ہیں اور یہ 4 بھائی ہیں، ان میں سے 2 اہل حدیث ہیں، 2 حنفی ہیں اور یہ سب سے بڑے ہیں۔ سارے بھائی ان کا اکرام اور احترام کرتے ہیں، نیک ہے، دیندار ہے، صوم و صلات کے چاروں بھائی پابند ہیں۔ ان کے 50 گاؤں ہیں۔ نواب عبد الکریم کے ذمے ہی سارا نظام ہے۔
عبد الکریم خان صاحب سے چھوٹے بھائی کا نام یاد نہیں، تیسرے بھائی عبد الحمید خان اور سب سے چھوٹے عبد المجید خان ہیں۔ یہ دونوں حنفی ہے اور حضرت تھانوی سے بیعت ہیں۔ عشاء سے پہلے گشت کی ہے، بھائی بھی گشت میں ہمراہ تھا۔ بے نمازیوں کی اکثریت تھی، لیکن ذرا سا سمجھانے اور ایمان و نماز کی بات سننے سے لوگ مسجد کو آتے رہے، جس سے مسجد میں مغرب کی نماز میں ایک صف بھی بمشکل ہوئی تھی۔ عشاء میں مسجد کے اندر اور مسجد کے صحن میں جگہ بھی نہ مل سکی۔ راستے اور چوپال مسجد کے برابر ہی چوپال تھی، اس کے اندر باہر سب بھر گئے۔ عشاء کی نماز ادا کی، دعا کے بعد اعلان ہوا، سارا مجمع بیٹھ گیا۔ منشی نصر اللہ صاحب نے بیان کیا، آخر میں اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دی۔ بہت سے لوگوں نے ارادے کیے، پھر دعا کی۔ امام نواب عبد الکریم خان صاحب نے فرمایا کہ آپ حضرات میری خطا کو معاف فرمائیں، مجھے تمہارا کام بہت پسند آیا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے گاؤں کے کاشتکار نمازی بن جاوے، لیکن ہماری کوشش کارگر نہ ہو سکی۔ آپ والی شکل بہت ہی مؤثر ہے، اس لیے آپ یہاں ہی قیام فرمائیں، میں خود اور میرے بھائیوں یا ہمارے لڑکوں میں سے کوئی نہ کوئی آپ کے ہر وقت ساتھ رہے گا۔ کھانے کا آپ فکر نہ کرنا، اس کا انتظام بھی ہم کریں گے۔ جماعت نے کھانے سے تو معذرت کر دی، صرف ایک وقت کی دعوت ان حضرات کی اصرار کی وجہ سے قبول کی۔ 8 دن کا نظام بنایا، اس چھوٹی سی ریاست میں گاؤں گاؤں پھر کر کام کرتے رہے، ہر بستی میں مسجدیں بھر گئی۔ نواب عبد الحمید خان اور ان کے بھائی کا معمول تھا کہ دونوں میں ایک روزانہ تھانہ بھون جائے اور حضرت کی مجلسوں میں شرکت کریں، اس لیے یہ حضرات جماعت کی کارگزاری حضرت کو سناتے رہے اور ادھر ہم سے بھی حضرت کے تاثرات کا ذکر کرتے رہے اور فرمایا کرتے کہ حضرت تمہارے کام سے بہت ہی خوش ہے۔ یہ جماعت جمعہ شاملی میں پڑھ کر اسی دن کیڑی پہنچ گئی تھی اور ہفتے کو جمعرات تک نظام بن گیا تھا۔ جمعرات کی صبح نواب عبد الحمید خان صاحب نے فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ جماعت سے کہنا جمعہ تھانہ بھون آ کر پڑھے۔ حضرت جی کے فرمان کی وجہ سے جماعت کو انتظار تھا کہ وہ مبارک دن کب آئے گا کہ جب حضرت تھانوی کا حکم آئے اور ہم تھانہ بھون حاضر ہوں۔ چنانچہ نواب صاحب کا پیغام کیا تھا، گویا عید کے چاند کی اطلاع مل گئی، رات گزارنی بھاری ہو گئی۔ اکثر نے نماز تلاوت اور ذکر میں رات گزاری، فرض نماز کے فجر کی نماز کے بعد ہی روانگی کی تیاری میں لگ گئے۔ آج سورج نے نکلنے میں بھی اپنا ناز دکھایا، خدا خدا کر کے اشراق کا وقت ہوا۔ نماز اشراق ادا کرتے ہی جماعت تھانہ بھون کو روانہ ہو گئی۔ سب ساتھیوں کو اس قدر خوشی تھی کہ شوق میں پاؤں زمین پر نہ لگتے تھے۔ صبح صبح ہی تھانہ بھون میں سیدھے خانقاہ امدادیہ والی مسجد میں پہنچ گئے۔ حضرت کے خدام منتظر تھے، ہاتھوں ہاتھ جماعت کو لیا، شمالی جانب مدرسے میں سامان رکھوایا، ڈھیلا، استنجا، غسل خانے وغیرہ بتلائے، فرمایا کہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ، جمعہ کے بعد حضرت سے ملاقات ہوگی۔ اتنے میں مولانا ظفر احمد صاحب تشریف لے آئے۔ آپ کو ہم پہچانتے تھے کیونکہ آپ کی میوات اور نظام الدین تشریف آوری ہوتی رہتی تھی۔ آپ نے جماعت کو بٹھایا، رہنے سہنے اور کام کرنے کے اصول معلوم کیے۔ امیر صاحب اور نمبردار محراب خان صاحب نے سارے اصول عرض کر دیے۔ آپ نے فرمایا بعینی حضرت کے سامنے بتا دینا، اگر تم کچھ بھول جاؤ گے تو میں یاد دہانی کرا دوں گا۔ آپ نے حضرت کی خدمت میں حاضری کے آداب اور اصول بھی بتلا دیے، پھر تشریف لے گئے۔ جماعت اپنی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر مسجد میں اگلی صف میں جگہ لے کر نماز تلاوت میں مشغول ہو گئی۔ جمعہ کی اذان ہوئی، لوگ آنے شروع ہوئے، مسجد بھر گئی۔ حضرت بھی تشریف لائے، جماعت پر ایک نظر ڈالی اور ممبر پر تشریف لے گئے۔ مؤذن نے خطبے کی اذان دی، حضرت نے خطبہ اور نماز جمعہ پڑھائی۔ نماز سے فراغت کے بعد کوئی صاحب آئے، فرمایا کہ جماعت کو حضرت یاد فرما رہے۔ چنانچہ جماعت حاضر خدمت ہو گئی۔ حضرت مصافحہ کرتے رہے اور اپنی بائیں جانب یہ جگہ مخصوص مہمانوں کے لیے مقرر تھی، جس کو حضرت بٹھاتے وہی بیٹھ سکتا تھا۔ دوسرے حضرات سامنے یا دائیں جانب بیٹھا کرتے تھے، بیٹھنے کا اشارہ فرماتے رہے۔ جب مصافحے سے فارغ ہو گئے اور جماعت بیٹھ گئی تو حضرت نے پہلے خیریت معلوم کی، پھر کام کا اصول اور طریقہ اور رہنے سہنے کا نظام معلوم کیا۔ امیر جماعت نے سب عرض کر دیا، جس میں یہ بھی بتلا دیا کہ ہم اپنا کھانا کھاتے ہیں اور یہ کہ کسی ایک نماز سے پہلے گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں لا کر کلمے اور نماز کی اہمیت اور ضرورت بیان کر کے ان کے سیکھنے کے لیے وقت فارغ کرنے کو کہتے ہیں، جسے ہم تشکیل کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ قیام کے بارے میں حضرت نے دریافت کیا تو امیر صاحب نے عرض کیا کہ اس بارے میں مقامی حضرات کے مشورے سے جو طے ہو جائے وہاں قیام کر لیتے ہیں۔ ابتدا میں یہی اصول تھا کہ مسجد میں قیام کرنے کو نہ کہا جاوے، کیونکہ اس کو لوگ مایوس سمجھتے تھے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا، آپ لوگوں کا قیام مولوی نصیر احمد صاحب کی کوٹھی
یہ کوٹھی حضرت کی مسجد کے بالکل قریب تھی، میں تجویز ہوا ہے، اور کام کے بارے میں مولوی ظفر احمد صاحب تجویز ہوئے کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا جماعت کو ساتھ لے جا کر عصر کی نماز فلاں مسجد اور مغرب کی فلاں میں اور عشاء کی جامع مسجد میں پڑھنا، اور ان کے کام کو اچھی طرح دیکھنا اور سمجھنا۔ کل صبح نماز کے بعد جماعت کے ساتھ میرے پاس یہاں آ کر کارگزاری سنانا۔ حضرت کی مجلس کے ختم پر حضرت مولانا ظفر احمد صاحب جماعت کو لے کر نظام کے مطابق مسجد میں گئے، اور راستے میں فرماتے جا رہے تھے کہ تمہارا ہمارے یہاں آنا سمجھ میں تو آیا نہیں، لیکن حضرت سے استفادہ اور استغاثہ حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اتنے میں مقررہ مسجد آئی، گشت شروع کر دیا۔ حضرت مولانا ہی رہبری فرما رہے تھے۔ پہل ایک ایسے آدمی سے ملاقات ہوئی جو کوٹ پتلون پہنے ہوا تھا، اور مولانا اسے خوب پہچانتے تھے۔ جماعت کے متکلم نے سلام کیا، اور سلام اور مصافحے کے بعد ایمان کی باتیں کی اور کلمہ طیبہ پڑھنے کو عرض کیا۔ وہ صاحب پہلے تو شرمائے، لیکن حضرت کے فرمانے سے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ کلمے میں کئی غلطیاں نکلی۔ جماعت کے متکلم نے ہمت افزائی کرتے ہوئے یاد کرنے اور عصر کی نماز کو مسجد میں ادا کرنے کی درخواست کی۔ وہ ساتھ ہو گئے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گشت ہوا تھا۔ بہت سے بے نمازی ملے جو سمجھانے سے مسجد میں آ گئے۔ بہت سے لوگوں کو کلمہ یاد نہیں تھا، اکثر کی غلطیاں نکلی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت مولانا سہم گئے اور شرم سی چھا گئی۔ اس مسجد میں نماز اور بیان سے جب فارغ ہو گئے تو مولانا نے دوسری مسجد کی راہ لی۔ جماعت سے پوچھا ہی نہیں، جماعت ساتھ ہو لی۔ دوسری مسجد میں مغرب سے پہلے گشت اور نماز کے بعد بیان ہوا۔ پھر حضرت مولانا جامع مسجد لے گئے، وہاں بھی عشاء سے پہلے گشت، عشاء کے بعد بیان ہوا۔ جماعت کے آدمی نے تقریباً پونا گھنٹہ بیان کیا، لیکن مجمع اس قدر تھا کہ جامع مسجد اندر اور باہر سے بھری ہوتی تھی۔ وہاں کے لوگوں کا بیان تھا کہ اس مسجد میں جمعے کے دن بھی کبھی اتنے لوگ جمع نہ ہو سکے۔ کچھ مجمع اور کچھ قصبے کا حال سامنے آیا کہ تقریباً 70-75% بے نمازی ہیں۔ یہ بھی میں ڈرتے ہوئے لکھ رہا ہوں، ورنہ بے نمازیوں کی تعداد کی نسبت اس سے بھی بہت زیادہ تھی۔ مولانا ظفر احمد صاحب سے نہ رہ گیا تو فرمانے لگے اگر تم لوگ اجازت دو تو میں کچھ کہہ لوں۔ جماعت نے بخوشی منظور کر لیا، بلکہ عرض کیا کہ حضرت ہم تو حکماً بیان کرتے ہیں، ورنہ اصل بیان ہر جگہ آپ کا ہی ہونا چاہیے۔ حضرت نے بیان شروع کیا، تقریباً 2.5 گھنٹہ بیان فرمایا۔ اہل قصبہ کو خوب شرم دلائی، اپنا زعم ظاہر فرمایا کہ ہم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ تھانہ بھون سے آج پورے ہندوستان کے لوگ فیض حاصل کرنے یہاں آ رہے، تو تھانہ بھون تو سب دیندار اور نمازی اور بہت ترقی پذیر ہوگا، لیکن آج تم نے ہماری ناک کٹوا دی۔ یہ میوات کے لوگ یہاں آ کر تم کو کلمہ صحیح کرا رہے ہیں اور مسجدوں میں پہنچا رہے ہیں۔ حضرت جب یہ سنیں گے تو کس قدر غم ہوگا۔ حضرت مولانا کے بیان کی وجہ سے رات کے 12 بج گئے تھے، دکانیں بند ہو چکی تھی۔ جماعت دن بھر کی مشغولی اور مولانا کے ہم رکابی کی وجہ سے کچھ پکا نہ سکی۔ بھوک کا یہ حال کہ گویا آج ہی سب دنوں کی بھوک جمع ہو کر لگ گئی۔ حضرت مولانا آگے آگے، جماعت پیچھے پیچھے چلتی رہی، اور خاموشی سے چپکے سے مشورہ کر کے 2 آدمی بازار بھیج دیے کہ کسی طرح کچھ نہ کچھ لے کر آوے، چاہے چنے ہی مل جائیں۔ بہت سے لوگ ساتھ لگ گئے تھے۔ 2 آدمیوں کے نکل جانے سے کسی کو پتہ بھی نہ چلا، اور مولوی نصیر احمد صاحب کی کوٹھی پر پہنچا کر حضرت مولانا اپنے گھر اور دوسرے لوگ اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ یہ 2 آدمی بازار گھومتے رہے، کچھ نہ ملا۔ پھر ایک بھڑ موجا یعنی چنا بھوننے والے کے گھر کا اندازہ کر کے کہ وہ کالا ہو رہا تھا، دھوئیں کے اثرات چاروں طرف دیوار اور چھپر پر نمودار تھے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ پہلے تو وہ چور سمجھا اور شور کرنے کا ارادہ کیا۔ جب ان لوگوں نے بیٹری کے ذریعے اپنے کو دکھایا اور بتلایا کہ ہم چور نہیں ہیں، جماعت والے ہیں، شاید تم نے بھی دن کو گشت کرتے دیکھا ہوگا، اس نے اقرار کیا۔ اسے تسلی ہو گئی۔ 2 آبے میں یہ دستور تھا کہ چنے والا گڑ بھی رکھتا تھا، اس لیے ان دونوں نے بھنے ہوئے چنے اور گڑ خرید لیے اور اسے پیسے دے کر کوٹھی پر آ گئے۔ جماعت خوش ہو گئی۔ کوٹھی میں سناٹا تھا، کسی فرد کا پتہ نہیں، صرف دربان باہر کے دروازے میں گہری نیند میں کھراٹے بھر رہا تھا۔ پھر بھی احتیاطاً کھٹر کی اور دروازہ بند کر کے آہستہ آہستہ چنے چبا کر سو گئے، اور امیر صاحب نے تاکید کر دی کہ کسی سے تذکرہ تک نہ کرنا، آج رات ہم نے چنے چبائے ہیں۔ تہجد میں سب اٹھے، کوٹھی میں ہی نوافل اور ذکر جہری، تسبیحات اور تلاوت سے فراغت حاصل کر کے فرض کی نماز، فجر کی نماز حضرت تھانوی کے پیچھے مسجد میں ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت نے فوراً جماعت کو بلایا، جماعت حاضر ہوئی۔ دوسرے حضرات بھی آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت تھانوی مولانا ظفر احمد صاحب کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا اس کام کو کیسے پایا؟
حضرت مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور قصبے کا حال اور جماعت کے ذریعے نفع کی شکل بیان فرمائی۔ پھر حضرت نے جماعت سے دریافت فرمایا رات کیسی گزری؟ عرض کیا حضرت بہت اچھی گزری، ہر طرح سے آرام پایا۔ حضرت نے پھر اہل مجلس سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ ان کو اس وقت چائے پلائے؟ مولوی نصیر احمد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مجھے اجازت ہو جائے۔ فرمایا خالص چائے نہیں، کچھ اور بھی اس کے ساتھ ہو۔ وہ تشریف لے گئے۔ تھوڑے عرصے کے بعد ایک دیگچی چائے کی بھری ہوئی، ایک ٹوکرا بسکٹ تازہ لے کر آئے، 10-12 چینی کے بڑے بڑے پیالے۔ حضرت نے فرمایا بھر کر دو اور دسترخوان بچھا کر سارے بسکٹ ان کے سامنے ڈال دو تاکہ خوب سیر ہو کر کھا لے۔ چنانچہ پیالے بھر کر ہر ایک کے سامنے رکھے، بسکٹ بھی پھیلا دیے، لیکن جماعت والوں نے ہاتھ نہ لگایا۔ حضرت بار فرماتے رہے اور جماعت والے خاموشی سنتے رہے۔ حضرت سمجھ گئے، فرمایا بھائیوں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بالکل بھول گیا، تمہارا تو اصول یہ ہے کہ اپنا کھاتے ہو، میں خود بھی اصولی آدمی ہوں، اصولوں کی پابندی کو لازمی سمجھتا ہوں، یہ بہت ہی پسندیدہ صفت ہے کہ تم اپنے اصولوں کی پابندی کی۔ اچھا یہ بتاؤ مولوی الیاس نے دعوت قبول کرنے کا بھی کوئی اصول بتایا ہے یا صرف انکار کا اصول رکھا ہے؟ جماعت والوں نے عرض کیا حضرت دعوت قبول کرنے کا بھی اصول بتلایا ہے۔ حضرت تھانوی وہ کیا ہے؟ امیر جماعت جس کام کے لیے ہم نے گھر چھوڑا، ہمیں کھلانے والا بھی اس کام میں وقت لگانے کا نقد ارادہ کرے۔ حضرت نے کہا کتنا وقت مانگتے ہو؟ امیر جماعت نے کہا 3 چلے۔ حضرت نے کہا اگر کوئی 3 چلے نہ دے سکے تو امیر جماعت نے کہا 1 چلہ دے دے۔ حضرت اگر 1 چلہ بھی نہ دے سکے تو امیر جماعت نے کہا کہ 20 یوم۔ اچھا کم سے کم کتنے وقت دینے پر دعوت قبول کرتے ہو؟ 3 دن ہمارے ساتھ رہنے پر۔ اگر کوئی اتنا بھی وقت نہ لگا سکے تو آخری حد یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہے۔ حضرت نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے اور وہ معذور ہو تو امیر جماعت پھر ہم عذر کو دیکھیں گے، اگر واقعی شرعاً معذور ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ عذر کے ختم ہونے پر نکلنے کا پکا وعدہ اور ارادہ کرو، اس وقت تک اس کام کے لیے دل سے دعا کرتے رہے۔ حضرت یہ سن کر بہت خوش ہوا اور فرمایا میری جی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کی دعوت کروں، لیکن میں اس قدر معذور ہو چکا ہوں کہ گھر سے مسجد تک آنے جانے میں بھی دقت ہوتی ہے، اگر آپ کے نزدیک میرا یہ عذر قبول ہو تو میری دعوت قبول کر لو، ورنہ بخوشی اس پر راضی ہوں کہ تم بے جھجک انکار کر دو۔ اہل اللہ کے دسترخوان کے سوکھے ٹکڑے بھی بڑی نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ سن کر پوری جماعت رونے لگی اور امیر صاحب نے روتے ہوئے عرض کیا حضرت جی نے ہم کو یہ اصول بتلایا ہے کہ اہل اللہ کی دعوت بے عذر قبول کر لینا، کیونکہ ان کے دسترخوان کے سوکھے ٹکڑے بھی دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ زہ قسمت کہ اللہ نے اپنے ولی کے دسترخوان پر کھانے کا موقع عنایت فرمائے، اور اسے بزرگوں کی شفقت اور کرم یقین کرنا۔ اسے سن کر حضرت باغ ہو گئے، ایک وجد کسی کیفیت طاری ہو گئی، بار فرماتے رہے مولوی الیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا، مولوی الیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا۔ اس کے بعد فرمایا 4 بسکٹ میرے عزیز مولوی نصیر احمد صاحب کی طرف سے، اور میں ان کی سفارش کرتا ہوں کہ تم اس سے قبول کر لو، اور 4 وقت کھانے کی دعوت میری طرف سے قبول کر لو، 2 دوپہر 2 شام ناشتہ میں تمہیں اختیار ہے، اپنا کرو یا کسی دوسرے کا اپنی شرائط کے ماتحت قبول کر لو۔ کسی کو صحابہ کو دیکھنا ہو تو ان لوگوں کو دیکھ لو۔ پھر اہل مجلس کی طرف مخاطب ہو کر حضرت تھانوی نے فرمایا کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ صحابہ کیسے تھے تو ان لوگوں کو دیکھ لو۔ پھر فرمایا ایک بات رہ گئی، وہ یہ کہ تھانہ بھون میں کتنے دن قیام رہے گا؟ حضرت جی امیر جماعت نے کہا حضرت 3 دن تھانہ بھون میں ٹھہرنا ہے، لیکن اگر حضرت کی طرف سے زیادہ دن ٹھہرنے کا حکم ہو تو پھر جتنا حضرت فرمائے اتنے دن ٹھہر جانا۔ حضرت اس کو سن کر اور بھی زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ اس قصبے میں 52 مسجدیں ہیں، اس لیے کم سے کم 8 دن کا قیام چاہتا ہوں۔ جماعت نے بخوشی منظور کر لیا اور حضرت نے بہت دعائیں دی اور فرمایا اللہ جس سے جو کام چاہے لے لیتے ہیں، یہ کام مولوی الیاس کے حصے میں آیا ہے، بہت ہی اونچا کام ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کام سے امت کو نفع ہوگا، اللہ اسے قبول فرما دے، اس میں برکت فرما دے، اپنی تائید اور نصرت کو شامل حال فرما دے اور شرور و فتن سے حفاظت فرماویں۔ حضرت نے مولانا ظفر احمد صاحب سے فرمایا اس جماعت کا 8 دن کا نظام بنا دو اور خود بھی ان کی نصرت کرتے رہنا۔ اہل مجلس سے فرمایا تم سب لوگ بھی ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرتے رہنا۔ مولانا ظفر احمد صاحب نے مسجدوں کی ترتیب دی، گشت اور تعلیم کے اوقات مقرر کیے۔ 8 دن تک قصبے میں محنت ہوتی رہی، ہر طرف چلت پھرت چہل پہل نظر آنے لگی۔ حضرت نے ایک وقت اپنی حاضری کا مقرر فرمایا تھا، اس میں کارگزاری سنتے اور خوب دعائیں دیتے۔
8 दिन کے بعد جب واپسی کے ارادے سے دعا کے خاطر حاضر ہوئے تو فرمایا جی تو بھرا نہیں، لیکن بھائی تم لوگ بھی اہل ضرورت ہو، گھر کے تقاضے تمہارے ساتھ بھی لگے ہوئے، اس لیے خوشی سے اجازت دیتا ہوں، لیکن واپسی میں رامپور منیہاران میں بھی قیام کرتے ہوئے جائیں تو بہت اچھا ہے، وہاں میرے خاص لوگ ہیں اور وہاں کئی خصوصیتیں حاصل ہیں۔ جماعت نے وعدہ کر لیا اور حضرت نے بہت دعاؤں کے بعد جماعت کو روانہ کر دیا۔ رامپور منیہاران میں 2 دن دعوت، 2 دن کام کر کے جماعت نظام الدین آ گئی۔ جھوٹ کا پھندا، مفتی عیسیٰ صاحب زید مجدہ نے آڈیو وائرل کر دی کہ تبلیغ کو آج بند ہو جانا چاہیے، اور اس بیان کو منسوب کیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی طرف۔ یہ مفتی عیسیٰ صاحب کی طرف سے ایک سفید جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت تھانوی اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحبان اور اس طرح سے ہمارے سارے بزرگان دعوتی کام کے عشاق تھے۔ یہ انہی بزرگوں کی دعاؤں کی تاثیر ہے کہ آج کام ساری دنیا میں ایک نہج، ایک امیر، ایک مرکز اور ایک ترتیب پر چل رہا ہے۔ سبھی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بیانوں اور آڈیو کو وائرل کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کر لیا کریں، اس لیے کہ دعوتی کام کی ترقی دشمنان دعوت کو کبھی بھی ہضم نہیں ہوتی ہے۔ فتنوں کا دور ہے، اللہ کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کی فیصلے فرمائیں۔